جو لوگ ہال میں موجود ہیں میں درخواست کروں گا کہ تشریف رکھیں تاکہ مجلس کا فوراً آغاز ہو سکے۔ جو لوگ سورۃ السلام مرثیہ یا نغمہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے نام یا علی عباس آدمی صاحب کے پاس یا باہر ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں محسن اور امتیاز بدر ان کے پاس نوٹ کرا دیں تاکہ آئندہ دنوں میں ان کو سورۃ السلام پڑھنے کا موقع مل سکے، یا مرثیہ پڑھنا چاہیں یا نغمہ پڑھنا چاہیں، جو بھی پڑھنا چاہیں برائے کرم اپنے نام وہاں نوٹ کرا دیں۔ علی مہندی صاحب سے درخواست کروں گا سلام پیش کریں گے۔ علی مہندی۔ بآواز بلند سے کربو بلا کے ماہ منور تجھے سلام، جلتی زمین پہ لاشائے بے سر تجھے سلام، رو کر حسین کہتے تھے بیٹے کی لاش پر رو حسین کہتے تھے بیٹے کی لاش پر، سغرا نے خط میں لکھا ہے اکبر تجھے سلام، ٹکڑے تیرے بدن کے سمیٹے حسین نے، ٹکڑے تیرے بدن کے سمیٹے حسین نے، پامال لاش قاسم مجتر تجھے سلام، مقتل میں ڈھونڈتی ہیں نگاہیں رباب کی، مقتل میں ڈھونڈتی ہیں نگاہیں رباب کی، ماں کے قرار علی اصغر
تجھے سلام، زینب کے سر کے خون سے جو لال ہو گئی، زینب کے سر کے خون سے جو لال ہو گئی، اے دختر بطول کی چادر، تجھے سلام، قیدی بنا کے جس کو عدو شام لے گئے، قیدی بنا کے جس کو عدو شام لے گئے، شبیر کے لوٹتے ہوئے لشکر، تجھے سلام، کربو بلا کے ماہ منور، تجھے سلام، جلتی زمین پہ لاشائے بے سر، تجھے سلام، صلی اللہ محمد محمد مسجد۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ادارے میں روزانہ 3 مجالس ہوتی ہیں۔ پروگرام کے مطابق 6:30 بجے خواتین کی مجلس ہوتی ہے، جس سے محترمہ کاظمہ زیدی صاحبہ خطاب فرما رہی ہیں۔ اس کے بعد 7:30 بجے انگریزی میں مجلس، جس سے جناب مولانا سید مصطفیٰ قصبینی صاحب خطاب فرماتے ہیں۔ پھر نماز مغرب اور تقریباً 9 بجے اردو کی مجلس ہوتی ہے، جس سے مولانا کمال مہندی صاحب خطاب فرماتے ہیں میلبرن آسٹریلیا سے آن لائن۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جیسا کہ بار بار آپ کو کہا جا رہا ہے کہ براہ کرم ہر چند کے ادارہ کھل گیا ہے اور لوگ آ رہے ہیں یہاں پر، لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے اس کو کہتے ہیں کہ وی آر ناٹ آؤٹ آف گڈ یٹ، تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی۔ جیسے کہ ڈاکٹر شاہ نے بھی ابھی کہا کہ جو لوگ اپنا ویکسینیشن کروا چکے ہیں براہ کرم وہ اپنا ویکسینیشن کارڈ ساتھ لے کر آئیں، تاکہ اگر کوئی رینڈم چیک ہو تو کم سے کم یہ تو نہ ہو کوئی آدمی بغیر ویکسینیشن کے ہو، یا جو لوگ گزشتہ دنوں میں ملک سے باہر گئے تھے ان سے درخواست ہے کہ وہ ادارے آنے سے پہلے اپنا ویکسینیشن ٹیسٹ کروا کے اور جو بھی اس کا رزلٹ ہو اس کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ خاص طور پہ یہ جو ویریئنٹ ہے ڈیلٹا ویریئنٹ، اس کے بارے میں ڈاکٹروں کا اور میڈیکل کمیونٹی کا کہنا ہے کہ 12 سال سے کم بچوں کے لیے بہت خطرناک ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ بچوں کی عمریں 12 سال سے کم ہے تو ادارہ آپ کو انکریج کرے گا کہ ان بچوں کے ساتھ آپ گھر پر مجالس سنیں، تاکہ خدا نخواستہ آپ کے بچوں کو یا آپ کے خاندان کے لوگوں کو یا کمیونٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ یہ بہتر ہے۔ گزشتہ سال کی آپ نے یہ مجالس آن لائن شروع کی، لیکن اس سال بہرحال یہ ایک موقع اللہ نے عطا کیا ہے آپ کو، تو براہ کرم سے فائدہ اٹھائیے، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے۔ تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ براہ کرم جو SOPs ہیں ان پہ سختی سے عمل کریں، ماسک پہنیں، ہاتھ نہ ملائیں، گلے نہ ملیں، اور جتنا بھی زیادہ سے زیادہ فاصلہ دے کر بیٹھ سکتے ہیں بیٹھیں اور مجلس سنیں، تاکہ آپ بھی محفوظ رہیں، آپ کا
خاندان بھی محفوظ رہے اور کمیونٹی بھی محفوظ رہے۔ ایک اعلان یہ ہے کہ جو لوگ سوز و سلام مرثیہ یا نعت پڑھنا چاہتے ہیں وہ اپنے نام علی عباس آبدی یا باہر ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے ہیں محسن اور امتیاز بٹ صاحب پاس نوٹ کرا دیں۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ درخواست کروں گا شمال حسین صاحب سے مرثیہ پیش کریں۔ شمال حسین صاحب۔ پر محمد علی محمد صلوات اللہ صلی علی محمد و افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو اور شمر کا ان بیویوں کا نام بتانا، سجاد سے پوچھو۔ سر حضرت مسلم کا لٹکتا تھا جہاں پر، وہاں شہکاروں کا سر، ارے درے ستم جات کے دروں سے چھڑانا، سجاد سے پوچھو۔ حضرات، آپ کی خدمت میں آج حضرت مسلم جو کوفے میں کربلا کے پہلے شہید تھے، ان کے شان و مرثیہ پیش کر رہا ہوں۔ سورہ فاتحہ۔ انسان کے لیے موت ہے غم بے وطنی، انسان کے لیے موت ہے غم بے وطنی، جا کا ہے اندوہ علم بے وطنی، ارے صدمہ نہیں کچھ موت سے کم بے وطنی، آفت ہے قیامت ہے ستم بے وطنی، آفت ہے قیامت ہے ستم بے وطنی، ارے کانٹوں کے علم سید سجاد سے پوچھو، ایذائے سفر مسلم ناشاد سے پوچھو، ایذائے سفر مسلم ناشاد سے پوچھو، ہے سنگ دل سے وہ جفاگار و ستم، کوٹھوں سے لگانے لگے مظلوم پہ پر، نورانی بدن ہو گیا مجروح سرا، اور سامنے سے منہ پہ لگا ظلم کا خنجر، اور سامنے سے منہ پہ لگا ظلم کا خنجر، ارے کیوں گرنا پڑا ہے فلک پھٹ کے زمین، لالے لب جاں بخش گرے کٹ کے زمین، لالے لب جاں بخش گرے کٹ کے زمین، منہ کر کے سوئے چرخ کہا شکر خدا، راحت ہے یہ بندے نے جو
کو ظلم ارے غم یہ ہے کہ ہے دور ید اللہ کا جا شبیر کے ہاتھوں سے کفن ہم نے شبیر کے ہاتھوں سے کفن ہم نے نہ پایا دنیا سے سوئے خلد کوئی دم میں سفر یا ہم پہ جو کچھ بن گئی کیا ان کو خبر یا ہم پہ جو کچھ بن گئی کیا ان کو یہ کہتے تھے مسلم کی لعینوں نے آزاد ایک سنگ ستم مسلب مجروح پہ ریشہ اور غریبہ میں لہو بھر گیا تھا جب یہ حال یہ پہنچا تو کہاں جنگ کا آدھا سے کہا دل میں ذرا رحم کو جا غش آتا ہے پانی مجھے تھوڑا سا پینا غش آتا ہے پانی مجھے تھوڑا سا پینا دشمن تو کئی سو تھے بے یارو مدد برچھی کبھی پڑتی تھی کبھی پڑتی تھی تل ارے اندوہ پہ اندوہ تھے آزار پہ کسی آسے کے منہ تکتے تھے کسی آسے ایک کا منہ تکتے تھے بازو کو ستمگار جو باندھے تھے فوارہ خون چھڑتا تھا زخم فوارہ خون چھڑتا تھا زخم ٹھیک ماں کے یہ گردن طرف قبلہ جھکا شمشیر جفاکار نے چمکا کے اٹھا ارے آواز یہ مخدومہ کونین کیا ارے مرتا ہے ہر اول میرے بچے کا دوہا مرتا ہے ہر اول میرے بچے کا ارے اس ظلم سے باز آ جو خدا کا تجھے ڈر ظالم سر مسلم پہ میرا ہاتھ ظالم سر مسلم پہ میرا ہاتھ میرے لیے کام حشر کے دن سے یہ نہیں تربت سے میں نکلی ہوں لیے لاشائے موت مظلوم کو تو قتل تو کرتا ہے بھلے بن باپ کے ہو جائیں گے بچے کئی کہاں بن باپ کے ہو جائیں گے بچے کئی خون سر پہ نہ لے چھوڑ دے آوارہ بس کرانا باس دلاور کی بہن کرانا باس دلاور کی آخری بن کی زحمت ہے مسلم تیری شرمندہ احسان ہوئی زہر مسلم تیری اس لاش کے قرباں ہوئی زہر ارے مسلم تیرے مر جانے سے نالا ہوئی
میں تیرے چاگری باہوئی ارے غمگی ہوں دل افگار ہوں مجروح ہے جگر تو بے کفن و گور ہے میں بھی کھلے تو بے کفن و گور ہے میں بھی کھلے سا انسان کے لیے موت ہے غم بے وطنی کا. جزاک اللہ شہباز حسین صاحب. اور میں ایک مرتبہ پھر واپس کر کے مولانا کو زحمت دوں, آپ سے درخواست کروں گا ادارے کی جانب سے کہ جن بچوں کی عمریں 12 سال سے کم ہیں برائے کرم ان کو ادارے میں لے کر نہ آئیں. مناسب ہوگا کہ ان کے ساتھ آپ گھروں پر مجالس سنیں, آن لائن مجلس آپ آسانی سے سن سکتے ہیں, اس لیے کہ 12 سال سے کم عمر کے بچوں کی میڈیکل کمیونٹی کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ان کے لیے نیا جو ویریئنٹ ہے ڈیلٹا ویریئنٹ یہ بہت خطرناک ہے. دوسرے جن لوگوں کے ویکسینیشن ہو چکے ہیں برائے کرم اپنے ویکسینیشن سرٹیفکیٹس اپنے ساتھ رکھیں, اور جن لوگوں نے گزشتہ دنوں میں USA سے باہر کا سفر کیا ہے وہ برائے کرم ادارے میں آنے سے پہلے اپنے ٹیسٹ کروا لیں تاکہ کمیونٹی بھی محفوظ رہے اور آپ بھی محفوظ رہیں. اس کے علاوہ جو لوگ نوحے مرثیے یا سلام پڑھنا چاہتے ہیں وہ براہ کرم اپنے نام علی عباس صاحب کے پاس, محسن صاحب کے پاس یا امتیاز بدر صاحب کے پاس نوٹ کروا لیں. سلوات محمد والے محمد. جناب قبلہ مولانا محمد مہدوی صاحب میلبورن آسٹریلیا سے ہمارے ساتھ ہیں. جناب قبلہ مولانا محمد مہدوی صاحب میلبورن آسٹریلیا سے ہمارے ساتھ ہیں. فاتحة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ہم نے اپنی مل کے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمؤمنين من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام على حبيبه وحياته أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه المسلمين المؤمنين الهداة المهديين سيما بقية الله من الأرض المحدثين على الأمين الذين أمر الله عنهم بجسس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد رحمة جميع المحيين ملكة الله تعالى عليهم أجمعين. أيها الرحمن وليس الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدنا العلي
سيدنا إنا تنجنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. مل کے صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين. مل کے صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. اللهم صل على محمد ومحمد. خدائے منان کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمارے نصیب میں بطور رزق عزاداری ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو لکھا ہے. یاد رکھیے گا صاحبان ایمان ملتفت اس بات کی جانب کہ رزق فقط کھانا پینا نہیں ہے. رزق کی سادہ سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ شے جو ہمارے کمال کا ذریعہ بن جائے وہ رزق ہے. ہر وہ نعمت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ہمیں عطا ہوتی ہے چاہے مادی ہو معنوی ہو اگر اللہ کی جانب بڑھنے کا ذریعہ بن رہی ہے وہ نعمت تو قرآن کی نگاہ میں وہ رزق کریم ہے. یعنی اللہ کا دیا ہوا لباس ہمارے لیے رزق ہے. روز اول شیر مادر رزق ہے. کانوں سے سننے کی صلاحیت رزق ہے. آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت رزق ہے. دماغ سے سوچنے کی صلاحیت رزق ہے. اور حب حیدر قرار سب سے بڑا رزق ہے چونکہ ہمیں یہ خدا سے قریب کر دیتا ہے. ذکر امام حسین ابن علی علیہ السلام رزق ہے چونکہ ہمارے کمال معنوی کا ذریعہ ہے. اس سے مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے. سورہ روم کی آیت نمبر 50 ہے فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها. اللہ کی رحمت کے آثار پہ ذرا غور تو کرو. کیف یحیی الارض بعد موتها کہ اللہ کیسے مردہ زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد پھر سے زندہ کر دیتا ہے. ایک تو یہ آیت ایتھیسٹ کو بہت بہترین جواب ہے جو یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد کیسے خدا زندہ کر سکتا ہے. تو اللہ نے قرآن میں جواب دیا ہے کہ جیسے ہم مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہیں ویسے مردہ انسان کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 80 میں ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھیں سادہ سی بات ہے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ سبز درخت جو پانی ہی کی وجہ سے وجود میں آیا ہوتا ہے اللہ اس پانی کی وجہ سے وجود میں آنے والے درخت ہی سے آگ نکال لیتے ہیں. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا اللہ سبز درخت سے نار نکالتا ہے. فاذا انتم منه توقدون تو پھر تم اس آگ کو جلاتے ہو. تو یہ اللہ کی صفت ہے اللہ کا کمال ہے کہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی کہ وہ مردے سے زندہ نکال لیتا ہے اور زندے سے مردہ نکال لیتا ہے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اور اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. بات مجھے آگے تک لے جانی ہے. اس آیت کی تفسیر میں بات یہ عرض کر دوں کہ امام معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا ایک ظاہر ہے اور باطن. ظاہر یہ ہے کہ اللہ مردے سے زندہ نکالتا ہے زندے سے مردہ نکالتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مومن سے کافر نکال لیتا ہے اور کافر سے مومن نکال لیتا ہے. ایک مل کے صلوات دیجیے گا کچھ مثال عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. اللہم صل علی محمد و محمد. ممکن ہے مومن خاندان سے کوئی کافر بھی نکل آئے اور کافروں کے سلسلے کوئی مومن نکل آئے. یہ ممکن ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال سامنے ہے.
حضرت نوح اولو العزم نبی ہے، بیٹا کافر ہے، تو اللہ نے مومن سے ایک کافر کو نکالا. یہ اللہ کی مشیت میں، اس کی مصلحت میں ہے، اس کی قدرت میں ہے. البتہ اس نے اختیار سب کو عطا کیا ہوا ہے، لیکن اللہ کا نظام ہے کہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، وہ مردہ سے زندہ نکال لے، زندہ سے مردہ نکال لے. حضرت نوح علیہ السلام کے یہاں سے ان کا بیٹا آ گیا. اب دوسری مثال میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں، محمد ابن ابی بکر کی مثال بہت واضح ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ابھی اپنے نصیب کی بات ہے کہ کون اس مثال کو کس طرح سے سمجھ پائے. بہت زیادہ وضاحت کا میرے پاس نہ وقت ہے نہ گنجائش ہے کہ اس پلیٹ فارم سے گنجائش ہو کہ اس پہ بات ہو سکے. بہرحال قول شاعر کہ ہے آج جو عنوان قلم دان سے نکلا، اب تک نہیں تاریخ کے وجدان سے نکلا. محمد ابن ابی بکر کے لیے کیا اس کا شرف عالم امکان سے نکلا؟ کیا اس کا شرف عالم امکان سے نکلا؟ ہیرا تھا مگر کوئلے کی کان سے نکلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے ساتھ ہے آج جو عنوان قلمدان سے نکلا، اب تک نہیں تاریخ کے وجدان سے نکلا. کیا اس کا شرف عالم امکان سے نکلا؟ ہیرا تھا مگر کوئلے کی کان سے نکلا. یہ اس پہ شرف ہو گیا اللہ کے ولی کا، یہ اس پہ شرف ہو گیا اللہ کے ولی کا. وہ ابن ابی بکر ہے، بیٹا ہے علی کا. سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و محمد. دیکھیں اگر ہم ولایہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر بات کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم خود اپنی معرفت کو بڑھا سکیں اور اپنی نسلوں تک اس ولایت کو منتقل کر سکیں بحکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو انہوں نے روز غدیر دیا تھا کہ فَلْيُبَلِّغِ الْعَابِ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدْ الْغَائِبِ وَالْوَالِدْ الْوَلَدْ. ہر حاضر کی ذمہ داری ہے کہ وہ غائب تک اسے پہنچائے، اور ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد تک اس پیغام ولایت علی بن ابی طالب کو پہنچائے. زیادہ تر جو مذہبی ذمہ داریاں ہیں نا وہ ہم مستورات کی طرف دے کر فارغ ہو جاتے ہیں کیونکہ ماں سکھائی نہیں. دین ہے، قرآن ہے، شریعت ہے، لیکن خطبہ غدیر میں حضور نے خاص طور پر والد کا لفظ استعمال کیا ہے. باپ کی ذمہ داری اصل میں ہے کہ ولایت علی بن ابی طالب کو اپنے بچے تک پہنچائے. ماں کی بھی ساتھ میں ذمہ داری ہے، ماں کی تو گود ہی پہلی تربیت کا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، لیکن باپ اپنی ذمہ داری سے عہدہ نہیں ہو سکتا. تو اس سے ہم محمد ابن ابی بکر ان کے لیے ہزاروں سلام. ہم تو فقط یہ کہتے ہیں کہ بھئی خال المومنین آپ نے فقط حضور کی ایک زوجہ کے سلسلے میں کیوں بنا لیا ہے؟ مومنین کے ماموں کہا جاتا ہے نا. تو جو مومنین کے جو ماموں ہیں وہ چونکہ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ جن کا بڑا احترام ہے، کیونکہ جب حضور پر وہ ایمان لے کر آ چکی تھی اور چادر ایک بچھی ہوئی تھی اور ان کے باپ ان سے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے اس چادر کو اٹھا لیا تھا، آپ جانتے ہیں. اور ابو سفیان نے یہ کہا تھا کہ تم محمد کے گھر آ گئی تو کیا ہمیں اس چادر پہ بھی نہیں بیٹھنے دو گی؟ تو بیٹی نے جواب دیا تھا کہ نہیں، یہ محمد رسول اللہ کی چادر ہے اور یہاں پر کوئی کافر آ کے نہیں بیٹھ سکتا. تو یہ اہتمام تھا حضرت ام حبیبہ کا. ان کے بھائی ہیں حاکم شام، تو لہٰذا ان کو کہہ دیا گیا کہ یہ مومنین کے ماموں ہیں. چونکہ یہ ماموں کی اصطلاح بھی آج کل کے زمانے میں بڑی ایک لطیف اصطلاح بن گئی ہے کہ ماموں ہیں یہ. لیکن محمد ابن ابی بکر اگر خال المومنین کسی کو کہنا ہے تو جو آپ کے یہاں پر حضور کی سب سے زیادہ محترم زوجہ آپ کے نگاہ میں، آپ کی نگاہ میں، کیا ان کے بھائی وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کا ذکر کیجیے؟ کیا فقط معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ جنگ جمل میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ تھے لہٰذا آپ اس لیے ان کا ذکر نہیں کرتے؟ ہمارا معاملہ تو فقط یہ ہے کہ دیکھیں رشتہ داری کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہمارا کون کس کا باپ کس کا بیٹا یہ ہمارے لیے زیادہ اہم نہیں ہے. کون علی سے وفادار ہے یہ ہے. تو علی سے وفادار ہے وہ اپنا ہے. اور اب میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں مومنین سے، اور جو مولا علی کی ولایت سے وفادار نہیں، اگر ممبر پر سیاہ امامہ بھی پہن کر آ جائے تو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں.
میں اپنے سارے مولائی بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا، بعض اوقات وہ کچھ خطبہ کی متنازع تقریروں کو سننے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بھئی امامے والے مثلا علماء ان سے دور ہو جاتے ہیں کہ یہ کسی اور طرح کی تقریر کرتے ہیں. تو دیکھیے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، نہ ٹوپی سے اندھی محبت کرو، نہ امامے سے بری نفرت کرو. سبحان اللہ. دونوں لباسوں میں حق والے بھی ہیں اور ناحق بھی ہیں. نظریات سن کے فیصلہ کیجیے. جو کسی اور کی ولایت کو تو بہت پڑھے لیکن علی کی ولایت کو نہ پڑھے، مت سنے ایسو تقریر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن تمام فقہا ہمارے سروں کا تاج ہیں، اور یقیناً فروع دین کے معاملات میں تقلید واجب ہے، اس پر کوئی شک نہیں. آج ان کے دم سے تشیع باقی، لیکن جس ولایت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا وہ فقیہ کی ولایت نہیں، علی کی ولایت. تو جو فقہا کی اہانت کرے اور تحقیر کرے اس کا بھی شیعہ سے کوئی تعلق نہیں، اور جو اپنی تقریر میں یہ تاثر دے کہ بس فقیہ اور امام میں تقریباً تھوڑا سا فرق رہ گیا، وہ تقریباً امام جیسے ہی ہو گئے، اس کا بھی تشیع سے کوئی تعلق نہیں. ایسا شخص یا تو امامت کے الف تک بھی نہیں جانتا یا پھر کسی اور ایجنڈے پر ہے، بس میں بات نہیں کرنا چاہتا. صراط مستقیم پر رہیے، بیلنس رہیے انشاءاللہ. علی وہ ہیں کہ اگر آدم صفی اللہ ہے تو علی سبب قبولیت توبہ آدم. اگر نوح صاحب کشتی نجات ہیں تو علی سبب نجات نوح علیہ السلام. اگر ابراہیم خلیل اللہ ہے تو علی کا نفس مرضی پروردگار کا خریدار ہے. اگر موسیٰ اللہ سے کلام کرنے والے ہیں تو علی لسان اللہ ناطق ہے. اور اگر قرآن کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام آیت اللہ ہے تو بنص حدیث رسول علی ابن ابی طالب آیت اللہ العظمیٰ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ارشاد خداوندی آج ہم نے آیت پڑھی. آج ہم ایک اور مرحلے تک بات کو مزید آگے پہنچانا چاہتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 ہے جس میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، دیکھو میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی جانب سے نشانی بن. بآیۃ من ربکم، میں اللہ کی نشانی ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آیت اللہ ہیں، اور اس نشانی کی دلیل کیا ہے کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں خلق کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں مٹی سے پرندے کی شکل کو، فانفخ فیہ ہے تو میں پھونکتا ہوں اس میں، فیکون طیرا باذن اللہ تو وہ پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے اذن سے. وابرئ الاکمہ والابرص، اور میں خدا کے حکم سے جو ماں کے شکم سے نابینا ہو سے اور جو کوڑی کا مریض ہو سے شفا دیتا ہوں باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانی ہے جو مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، جو ماں کے شکم سے نابینا کو آنکھیں عطا فرما دیتے ہیں، جو پرندے میں پھونکتے ہیں وہ پرندہ اڑتا ہوا چلا جاتا ہے اللہ کے حکم سے. لیکن یاد رکھے گا عزیزو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانی ہے، سب سے بڑی نشانی نہیں ہے اللہ کی. نشانی کیا ہوتی ہے؟ نشانی وہ ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اصل تک پہنچ سکتے. بہت سادہ سی عزاداری کی مثال دے دیں. ایک گھر ہو جس کے بارے میں ہمیں نہ پتا ہو کہ یہ کس کا گھر ہے، عقیدے کے حساب سے کون ہے، لیکن اگر اس پر دور سے آپ دیکھیں علم لگا ہوا تو یہ علم نشانی ہے کہ کسی محب اہل بیت کا گھر ہے یا نہیں. دیکھیں بہت سے آپ ماشاءاللہ سے انٹیریئر سندھ میں اور انٹیریئر پنجاب اس میں آپ ٹریول کرتے ہوں گے تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹی سی کوئی جھونپڑی ہے اس پر غازی کا علم لگا ہوا. اچھا آپ ماشاءاللہ اسٹیٹس میں رہتے ہیں، کسی ملینز آف ڈالر کے بینکوں سے قریب سے گزرے تو کیا جھک کر سلام کریں گے وہاں؟ نہیں. ایک 10,000 روپے کی جھونپڑی ہو اور اوپر غازی کا علم لگا ہوا.
قدم سے جھک کر سلام کرتے ہوئے جائیں گے؟ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اوپر غازی کا علم ہوتا ہے، میں کہتا ہوں غلط، غازی کے علم کے نیچے ہمارا گھر ہوا کرتا۔ تو نشانی وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کسی اصل تک پہنچتے ہیں۔ علم ایک نشانی، جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے اشک لوگوں کے لیکن اثر حسین کا ہے اشک لوگوں کے لیکن اثر حسین کا ہے، اور بتا رہا ہے فضا میں علم کا لہرانا، بتا رہا ہے فضا میں علم کا لہرانا کہ مکی کوئی بھی ہو پر یہ گھر حسین کا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو بتا رہا ہے فضا میں علم کا لہرانا کہ مکی کوئی بھی ہو پر یہ گھر حسین کا ہے، یہ مسجدیں ہیں جو آباد آج سجدوں سے، تیرا کرم سہی مولا ثمر حسین کا ہے، ثمر حسین کا ہے، اور ہماری صبحوں کا ہے نام علی سے آغاز ہے۔ یعنی آج بھی بے شمار مومنین ایسے ہیں جو اپنی صبح کا آغاز نعت علی پڑھ کے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کچھ دعائیں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں ایسی سکھلائی ہیں کہ وہ دعا فقط آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، آپ پڑھیے اس دعا کو۔ نعت علی ہے، زیارت عاشورہ ہے، زیارت عاشورہ آپ کسی ایک مومن کی قبر میں پڑھیں فقط اسے فائدہ نہیں ہے، اطراف میں جو 40 مومنین کی قبریں ہوں گی سب سے عذاب دور ہو جائے گا۔ زیارت عاشورہ ہے، اس کی تاثیر ہے، نعت علی ہے، اس کی تاثیر ہے کہ فقط آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، آپ کے اطراف و اکناف میں جتنے مومنین ہوں، جتنے محبان ہوں۔ بھائی 100 بار لے گئی سرے بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، اور میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، نعت علی نے سارا علاقہ بچا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہماری صبحوں کا اعلان علی سے آغاز، پھر اس کے بعد تو ایک ایک پہر حسین کا ہے۔ کبھی یہ پوری نظم آگے خدمت میں عرض کروں گا۔ کہنا یہ چاروں کے نشانی ہے، علم ایک نشانی ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ ایک مقصد تک پہنچتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نشانی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے خدا تک پہنچا جائے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں بار بار آپ کی خدمت میں کہ عیسیٰ آیت اللہ ہیں، آیت اللہ العظمیٰ نہیں ہے۔ میرے مولا علی علیہ السلام کی زیارت میں کتاب الاقبال سید ابن طاؤس کی کتاب ہے، ہمارے معتبر ترین علماء میں سے ہیں، صفحہ نمبر 608 پر جا کر مولا علی علیہ السلام کی زیارت کو دیکھیے گا۔ اور یہاں اس ممبر سے انشاءاللہ اپنے لیے اور آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اے پاک پروردگار تو ہمیں جلد سے جلد جوار امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ نجف اشرف میں اس دعا کی قبولیت کے لیے مل کے حیدری صلوات بیت محمد اور آل دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے جو بے پناہ فضائل ہیں جو شمار سے باہر ہیں یقیناً، لیکن ایک حدیث میں نے دیکھی ہے، جب تک کوئی چیز دیکھ نہ لوں خود کتاب میں اس وقت تک میں پڑھوں گا نہیں آپ کے سامنے۔ حدیث میں نے خود دیکھی ہے کتاب میں، اور حدیث یہ ہے کہ مولا علی کی زیارت کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی خود علی ابن ابی طالب کو امام حسین پر حاصل ہے۔ عجیب حدیث ہے۔ تو بہرحال یہ وہ تو مقام ہے کہ جہاں ہمارے یہاں تو لب کشائی کے لیے کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ ہم کچھ کہہ سکیں، جو حدیث معصوم وہ عرض کر دیتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کی زیارت میں ہے، سید ابن طاؤس نے زیارت کو لکھا ہے کتاب الاقبال میں، اور مفاتح الجنان میں بھی غالباً پھر آپ کو کی زیارت مل جائے گی کہ ہم مولا علی کو سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیک یا آیت اللہ العظمیٰ، اے اللہ کی سب سے عظیم نشانی علی ابن ابی طالب، آپ پر ہمارا سلام۔ سورہ نبا میں نہیں ہے جو 30ویں پارے کا پہلا سورہ ہے کہ یہ سوال کرتے ہیں ایک عظیم بڑی خبر کے بارے میں، عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کہ جس کے بارے میں اختلاف کیا جاتا ہے۔ ظاہر اس کا ہے نبأ عظیم سے قیامت مراد ہے کہ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور باطن اس کا یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ یہ ولایت علی ابن ابی طالب کے بارے میں بار بار سوال کرتے ہیں۔ نبأ عظیم امیر المومنین کا لقب ہے، آپ جانتے ہیں دعائے ندبہ میں جب امام زمانہ علیہ السلام کو پکارے تو ہم کہتے ہیں یبن النبأ العظیم، اے نبأ عظیم کے فرزند، یعنی اے سب سے بڑی خبر کے فرزند۔ تو علی نبأ عظیم بھی ہے، آیت اللہ العظمیٰ بھی۔
علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نشانی نہیں ہے رب العالمین کی، یقین جانیے. اور یہ فقط حدیث کی روشنی میں یا زیارت کی روشنی میں نہیں کہہ رہا. آئیے آیت میں سناتا ہوں آپ کو، سورہ نجم جس میں معراج کا واقعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا ابتدا میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے ساتھ رہے گا. اس کا ردم بھی بڑا خوبصورت ہے، بڑی لطیف آیت ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا. ما ضل صاحبكم وما غوا، اے حبیب نہ کبھی آپ بہکے ہیں نہ گمراہ ہوئے. آپ نے کبھی بھولے ہیں نہ کبھی آپ پر نعوذ باللہ ہزیان طاری ہوئی. قرآن جو ہے نا ازمشن سے بات نہیں کیا کرتا. یقیناً کسی جاہل نے الزام لگایا ہوگا تو قرآن نے جواب دیا ہوگا. سبحان اللہ. وما ينطق عن الهوى، اے حبیب آپ تو اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتے. ان هو الا وحی یوحى، آپ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کی وحی کہتے ہیں. علمہ شدید القوى، یہ وحی آپ کو ایک شدید قوت والے رب نے تعلیم کی. ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى، جبکہ آپ اعلیٰ ترین افق پر موجود تھے معراج میں. ثم دنا، اس کے بعد آپ قریب ہوئے. فتدلى، اور مزید جھکے. فکان قاب قوسین او ادنی، اتنا قریب ہوئے کہ 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعوذ باللہ کہیں پر بیٹھا ہوا تھا کہ حبیب ان کے قریب جا رہے تھے اللہ کی اور 2 کمان اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. جو یہ کہہ دے تو عین کفر ہے. اللہ جسمانیت سے پاک و منزہ ہے، وہ کسی جگہ پر موجود نہیں ہے خاص کہ اس جگہ کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں، پھر 2 کمان میں سے کم کا فاصلہ رہنے. اگرچہ کہ اہل سنت علماء اسی بات کے قائل ہے کہ اللہ ایک جگہ پر موجود تھا اور حضور آگے بڑھے، بلکہ امام شافعی نے اس پر پوری نظم لکھی. امام شافعی نے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سناتا ہوں. امام شافعی کہتے ہیں قیل علی قل علی مدحا، مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں علی کی مدح کروں. وَمَدْحُهُ يُخْمِدُ نَارًا مُؤْصَدًا، اور علی کی مدح کرنا جہنم کے عذاب کو بجھا دیتا ہے. امام شافعی نے نظم لکھی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضور معراج پر آگے بڑھے تو ایک وقت آیا، ایک مقام آیا کہ جہاں پر ایک پردہ تھا اور اس کے ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ موجود تھا. نعوذ باللہ من ذالک، ہم نہیں کہہ رہے کہ اللہ کا جسم تھا، میں امام شافعی کو کوٹ کر رہا ہوں خالی. اور ایک طرف رسول اللہ تھے اور حضور کے دل میں بڑا خوف تھا کہ میں اب اللہ کے پاس آگے بڑھ رہا ہوں تو کیا ہوگا. تو ایک ہاتھ باہر آیا، امام شافعی نے پوری نظم لکھی اور وہ حضور کے شانے پر آیا. اور جیسے حضور کے شانے پر وہ ہاتھ آیا تو حضور کہتے ہیں کہ میرا سارا ڈر اور خوف ختم ہو گیا اور اس ہاتھ کی جو خنکی ہے وہ اب تک میں اپنے دل میں محسوس کر رہا ہوں. تو امام شافعی نے پہلا مدبند یہ لکھا تھا کہ مجھ سے کہا گیا ہے میں علی کے فضائل کو بیان کروں، علی کے فضائل کو بیان کرنا جہنم کے عذاب کو بجھا دیتا ہے. اور پھر اس پوری داستان کو لکھنے کے بعد آخر میں لکھا وَعَلِيٌّ وَاضِعٌ أَخْطَاءَهُ فِي مَحَلٍّ وَضَعَ اللَّهُ يَدَهُ، کہ علی کی شان یہ ہے کہ اللہ نے جس مقام پر، شانے پر، معراج پہ اپنے ہاتھ کو رکھا تھا، علی نے بتوں کو توڑتے ہوئے اسی مقام پر اپنے پیروں کو رکھا. سبحان اللہ. یہ امام شافعی نے نظم لکھی. سبحان اللہ. اچھا ہم کیا کہہ رہے ہیں فکان قاب قوسین او ادنی، یہ کیا ہے کہ 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ. کس سے کم کا فاصلہ؟ در حقیقت یہ مقام ربوبیت. خود خدا متعال نعوذ باللہ فزیکلی وہاں نہیں ہے کوئی، خدا ہر جگہ موجود ہے، بات ہو چکی ہے اس پر. یہ مقام واجب الوجود ہے. ہم سب ہیں ممکن الوجود، پوری کائنات ہے ممکن الوجود. حتی سرکار ختمی مرتبہ بھی مخلوق ہے خدا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. تو وہ خالق ہے، یہ مخلوق، تو وہ واجب الوجود کا مقام ہے اور یہاں ممکن الوجود کا مقام. واجب الوجود اور مقام ربوبیت سے حبیب قریب ہوتے گئے. یعنی جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت میں ہے اور سب کچھ ہے، بے نہایت ہے، وہ سب اپنے حبیب کو عطا کیا. اتنا قریب ہو گئے کہ 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا مقام واجب الوجود سے. 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ، یعنی 2 کمان سے کم ہے 1 کمان، فقط 1 فاصلہ رہ گیا کہ وہ خالق رہا، یہ مخلوق رہے. وہ واجب الوجود رہا، یہ ممکن الوجود رہے. باقی جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے وہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا.
وہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، وہ خالق ہونے کی حیثیت میں، یہ مخلوق ہونے کی حیثیت میں۔ اب سن لیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے حبیب آپ بلند ہوئے، قریب ہوئے اور جھکے، وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنا قریب ہوئے کہ 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی، بس جو بھی وحی کی، وحی بتلائی نہیں آپ۔ اب یہ کبھی اور عرض کروں گا کہ یہ وحی کون سی وحی، پوری تفصیل بیان کر دینے کے بعد یہاں بتلائی نہیں کہ کون سی وحی تھی۔ جب اگر اشارہ کر دوں آپ کی خدمت میں کہ تاکہ بات تشنا نہ رہ جائے، کہ فرض کیجئے کہ ہم آپ کی خدمت میں کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی اور مولا نے چاہا تو بنفس نفیس اگر حاضر ہو گئے وہاں، تو آپ کے وہاں اگر موجود ہوں اور مینجمنٹ میں سے کوئی صاحب ہم سے کوئی بات کہیں کان میں کہ مولانا صاحب یہ اناؤنسمنٹ کر دیجیے گا، تو کسی برادر مومن نے آ کے کہا کہ مولانا صاحب یہ کیا کہہ رہے تھے؟ ہم نے کہا کہ کیونکہ اس وقت اناؤنس کرنا، اس وقت ڈسکلوز کرنا فی الحال مناسب نہیں تھا، ہم نے کہا کہ بس جو بھی کہہ رہے تھے ٹھیک ہے۔ ہم چلے گئے ممبر پر، جب گفتگو کرنے لگے تو وہی صاحب تو مینجمنٹ کے تھے، وہ آئے، انہوں نے آگے کہا کہ مولانا صاحب آپ وہ پہنچا دیجئے کہ جو آپ کو کہا گیا تھا نا، اب وہ کہہ دیجئے آپ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ ولایت آج نازل نہیں ہوئی، پہلے ہی نازل ہو چکی ہے۔ غدیر ایجاد ولایت علی ابن ابی طالب کا نام نہیں ہے، اعلان ولایت علی ابن ابی طالب کا نام۔ جیسے نبی پہلے سے نبی ہے، آج بات پہنچ سکی، 40 سال کے بعد اعلان نبوت ہوا ہے، ایجاد نبوت نہیں۔ میں کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا کہ جب آدم بنے نہیں تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ بس مولا علی نے جیسے ہی حضور نے یہ کہا، مولا علی نے سامنے کہا وَكُنْتُ وَلِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، اور میں اس وقت ولی تھا کہ جب آدم بنے نہیں تھے، آب و گل کے درمیان تھا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اب غور کیجئے گا، میں بات کر رہا ہوں آیت اللہ العظمیٰ پر۔ زیارت سے تو جملہ سنا چکا ہوں کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہ کی سب سے بڑی نشانی، اور اس میں کچھ اخلاقی پہلو بھی ہیں، اگر ہو سکا تو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ السلام علیکم آیت اللہ العظمیٰ، یہ تو زیارت کا جملہ ہے، لیکن قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے جی۔ یہ سورہ نجم کی جو میں آیتیں پڑھا تھا، 10 آیتیں میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اس کے بعد درمیان سے کچھ آیتیں چھوڑ رہا ہوں، 18ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، اے رسول آپ نے وہاں اس مقام پر اللہ کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا، آیت اللہ الکبریٰ کو دیکھا۔ وہاں زیارت میں آیت اللہ العظمیٰ، یہاں پر ہے من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا۔ میں تمام مسلمانوں سے دستجدت جوڑ کر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اے مسلمانوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کو معراج پر بلایا تو رسول اللہ نے رب کو نہیں دیکھا تھا، رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا تھا۔ ہے تو یہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ سب سے بڑی نشانی کو دیکھا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اب فیصلہ کر لیجئے گا کہ سب سے بڑی نشانی کون ہے، مجھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، مسلمان خود فیصلہ کریں کہ رب کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے۔ میں نے تو صاحبان ایمان کے لیے عرض کر دیا کہ مولا علی کی زیارت میں سلام علیہ آیت اللہ العظمیٰ، اور یہاں پر لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اے حبیب آپ نے اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا۔ تو اگر علی ابن ابی طالب اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے جو بے شک ہے، تو جب عیسیٰ علیہ السلام علی سے کمتر نشانی ہو کر، وہ ہیں اولو العزم نبی، لیکن بہرحال آیت اللہ العظمیٰ نہیں ہے عیسیٰ، تو وہ جب فقط آیت اللہ ہو کر، میں اس موجودہ اصطلاح کی بات نہیں کر رہا جو آیت اللہ ہم اپنے مراجع کو کہتے ہیں، میں آیت اللہ کہہ رہا ہوں قرآن کی نگاہ میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ آیت اللہ حضرت عیسیٰ وہ مقتدی بن کر پیچھے کھڑے ہوں گے،
علی نہیں، علی کے 11ویں فرزند عیسیٰ کے امام ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بھائی تو میں کتاب البخاری سے حدیث سنا رہا ہوں، حدیث نمبر 3193، جا کے چیک کر لیجئے گا کتاب البخاری میں۔ کیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تمہاری کیفیت اس وقت کیا ہوگی کہ جب ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان نازل ہوں گے اور وہ امامت نہیں کروائیں گے، وہ امامکم منکم، امام تمہاری امت میں سے ہوں گے۔ ہے کسی مفتی صاحب کے پاس، ہے کسی فرقے کے بڑے سے بڑے عالم کے پاس یہ جرأت کہ وہ یہ کہہ سکے کہ ہم عیسیٰ کے امام ہوں؟ نہ، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ کا امام بننے کے لیے کم از کم مردے کو زندہ کرنا آنا چاہیے۔ جی، اس لیے کہ جو مقتدی بن کر پیچھے کھڑے ہیں، اگر وہ ماں کے شکم سے نابینا کو شفا دے دیں، اگر وہ باعث خدا پرندہ خلق کر دیں، اگر وہ مردے کو زندہ کر دیں، تو امام کم از کم وہ تو ہو کہ جس کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو جائے۔ یا اللہ، اگر کسی مولوی صاحب سے پوچھے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے کر رہے ہیں، مردے کو زندہ کیسے کر رہے ہیں، تو یقیناً ان کا جواب یہ ہوگا جو صحیح جواب ہے کہ انہیں اللہ نے یہ اختیار عطا کیا ہے، لہذا وہ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، وہ پرندہ خلق کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی جو پیچھے کھڑے ہیں نماز میں، انہیں جب اللہ نے اختیار عطا کیا ہے، تو جو آگے کھڑے ہو کر امامت کروا رہے ہیں، یہ تو سوچو انہیں کتنا اختیار عطا کیا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ حضور نے بھی فرمایا تھا کہ اے علی، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہیں اس معاملے میں کہ دو طرح کے لوگ گمراہ ہوئے حضرت عیسیٰ کے لیے، دو طرح کے لوگ گمراہ ہوں گے آپ کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں دو طرح کے لوگ گمراہ ہوئے، ایک وہ یہودی تھے کہ جو حضرت عیسیٰ کے قتل پر آمادہ ہو، ایک وہ عیسائی تھے جو عیسیٰ کو ابن اللہ کہنے لگے۔ تو یہودی اس لیے گمراہ ہوئے کہ حضرت عیسیٰ کی دشمنی تھی دل، عیسائی اس لیے گمراہ ہو گئے کہ وہ عبداللہ کو ابن اللہ کہنے لگے۔ ویسے ہی مولا علی ابن ابی طالب کے معاملے میں دو طرح کے لوگ گمراہ ہیں، ایک وہ منکر ناصبی کے جس کے دل میں بغض علی ہے، وہ بھی جہنمی ہے، اور علی رب کا نعرہ لگانے والا بھی گمراہ ہے اور غلط ہے۔ دونوں طرح کے لوگ گمراہ ہیں، علی کا منکر ناصبی بھی گمراہ ہے، علی رب کا نعرہ لگانے والا بھی گمراہ ہے۔ جنت میں وہ جائے گا جو رب کو رب کہے، آیت کو آیت کہے۔ علی اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ کتاب جناب المودہ، شیخ سلیمان قندوزی حنفی کی کتاب ہے، نام سے ظاہر ہے حنفی مسلک سے ان کا تعلق ہے۔ باب 56 صفحہ نمبر 255 جا کے حدیث دیکھ لیجئے گا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ من اراد ان یرا الی اسرافیل فی ہیبتہ، جو دیکھنا چاہتا ہو اسرافیل کو ان کی ہیبت میں، وَإِلَى مِيكَائِيلَ فِي رُتْبَتِهِ وَإِلَى جِبْرَائِيلَ فِي جَلَالَتِهِ وَإِلَى آدَمَ فِي عِلْمِهِ وَإِلَى نُوحٍ فِي خَشِيَّتِهِ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِهِ وَإِلَى يَعْقُوبَ فِي حُزْنِهِ وَإِلَى يُوسُفَ فِي جَمَالِهِ وَإِلَى مُوسَى فِي مُنَاجَاتِهِ وَإِلَى أَيُّوبَ فِي صَبْرِهِ وَإِلَى يَحْيَى فِي ظُهْرِهِ وَإِلَى عِيسَى فِي عِبَادَتِهِ وَإِلَى يُونُسَ فِي بَرْعِهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ فِي حَسَبِهِ وَخُلْقِهِ فَلْيَنظُرْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ حدیث ہے۔ تو دیکھنا چاہتا ہو اسرافیل، سور پھونکیں گے نا، وہ بڑی ہیبت ہے ان کی، جو اسرافیل کو ان کی ہیبت میں دیکھنا چاہے، اور جو میکائیل کو ان کے رتبے میں دیکھنا چاہے۔ میکائیل رزق تقسیم کرنے والے ہیں، یاد رکھنا۔ ارے میکائیل رزق تقسیم کریں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، ہم کہیں کہ رزق علی ابن ابی طالب کے صدقے میں تقسیم ہوتا ہے تو سب اشکال کرنے لگتے ہیں۔ میکائیل کیا خود اپنے جانب سے اپنے پاس سے رزق تقسیم کر رہے ہیں، اللہ کے اذن سے کر رہے ہیں؟ اللہ کے اذن سے کر رہے ہیں۔ تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب بغیر اللہ کے رزق تقسیم کر رہے ہیں؟ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب تو ہم ڈاکٹر صاحب کے لیے کہتے ہیں، ماشاءاللہ اگر کوئی بہت اچھے ڈاکٹر ہوں، کہ آپ کی دوا سے شفا مل گئی ملی، تو شفا دوا سے ملی ہے یا اللہ نے دی؟ اللہ نے دی ہے نا شفا۔ بھائی آیت اللہ گل پائگانی نے
قم میں ایک ہاسپٹل بنایا تھا، اس کے اوپر بہت خوبصورت سا اس کے مین گیٹ پہ جملہ لکھا تھا، کہتے ہیں الدواء عندنا والشفاء عند اللہ. وہ کہتے تھے کہ میڈیسن ہمارے پاس ہے، شفا اللہ کے پاس ہے. دوا دینا ہمارا کام ہے، شفا دینا ہمارا کام نہیں، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، دوا دینا اللہ کا کام ہے. لیکن آپ گفتگو میں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے دوا دی تھی، شفا مل گئی. تو شفا ڈاکٹر نے دی ہے نا، دوا نے دی نا، شفا تو اللہ نے دی. تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ دوا سے شفا ملی؟ اس لیے کہ جو ایک مومن ہوتا ہے اس کے معافی ضمیر میں آلریڈی یہ موجود ہوتا ہے، اسے بار بار وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی تفصیل سے کہنے میں کہ اے ڈاکٹر صاحب اللہ نے آپ کو زندگی عطا کی، اور چونکہ اللہ نے آپ کو سمجھ عطا کی اور آپ کو پڑھنے کے لیے توفیق عطا کی، تو جب آپ میڈیکل سائنس کے ایکسپرٹ بن گئے اور آپ جب پریکٹس کرنے لگے اپنی، تو اس کے بعد جب میں آپ کے پاس پہنچا تو اللہ نے آپ کو توفیق عطا کی کہ آپ کے دماغ میں ڈالا کہ یہ دوا لکھیں، اور جب میں نے وہ دوا کھائی تو اللہ نے اس دوا میں تاثیر رکھی کہ مجھے شفا ملی. آپ اتنی تفصیل میں آپ سادہ سے جملہ کہہ رہے تھے دوا کھائی تھی شفا مل گئی. بس ہم یہ کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب سے ریسٹ مل گیا، اس میں الجھنے کی کیا بات ہے میرے بھائی؟ بات وہی ہے کہ علی ابن ابی طالب سے اپنی جانب سے ملا یا علی آیت اللہ عنہ ہے، جو کچھ حیدر کرار کے پاس ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عطا کیا. عین توحید ہے. تو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا دیکھنا چاہتا ہوں اسرافیل کو ان کی حیبت میں، میکائیل کو ان کے رتبے میں، جبرائیل کو ان کی جلالت میں، آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کی خشیت میں، ابراہیم کو ان کی خلت میں، یعقوب کو ان کے حزن میں کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے فراق میں بہت محزون تھے، یوسف علیہ السلام کو ان کے جمال میں، موسیٰ کو ان کی مناجات میں کلیم اللہ تھے کوہ طور پر، ایوب علیہ السلام کو ان کے صبر میں، یحییٰ علیہ السلام کو ان کے زہد میں، عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے عبادت میں، یونس علیہ السلام کو ان کے تقوی میں، اور محمد مصطفیٰ کو ان کے حسب اور اخلاق میں. جو sاری خصوصیات ایک ہستی میں دیکھنا چاہے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. البتہ یہ حدیث سب سے پہلے خود مولا کائنات سے بھی پہلے رسول اللہ کے لیے صادق ہے، اس لیے کہ رسول علی بن ابی طالب کے بھی مولا ہے. بھائی اللہ سے میں یعنی جملہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ کمالات رسول اللہ میں منتقل ہو، رسول اللہ سے مولا کائنات میں، تو علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے. گھبرا تو نہیں گئی یہ تیسرا نمبر سن کے؟ علی کا کائنات میں تیسرا نمبر ہے، یعنی علی سے دو بڑے ہیں کائنات، ایک اللہ اور ایک محمد مصطفیٰ. صحیح شیعہ عقیدہ یہی ہے، علی سے کائنات میں دو بڑے ہیں، ایک اللہ بڑا ہے اور ایک محمد مصطفیٰ بڑے ہیں. لیکن یقین جانو ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا اس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا. جی جنت میں وہ جائے گا. تو بات واضح ہوتی ہے. تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہ کی وہ نشانی کے جس کے ذریعے خدا تک پہنچ. سبحان اللہ، علی سے بڑھ کر کون ہے کہ جو یہ بتلا سکے کہ خدا سے کلام کیسے کرے. عزیزان گرامی مجھے بتلائیے گا کہ ایسی دعائیں علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہمیں ملی ہیں کہ ویسے اس کا ایک جملہ بھی، عشر عشیر بھی یا کسی اور صحابی رسول سے ملا یا نہیں؟ یقین جانیے اگر علی بن ابی طالب علیہ السلام اور اولاد علی بن ابی طالب علیہ السلام کی دعائیں نہ ہو ہمیں خدا سے بات کرنے کا سلیقہ نہ آسان. علی سکھلائیں کیسے بات کرو کہ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت الارض، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم. علی ہمیں سکھلائیں کہ اپنے رب سے ایسے کہو کہ ظلمت نفس وتجرعت بجہل وسکنت الى قدیم ذکر فمنک علی. کبھی آپ تجربہ کیجئے گا جب ہم اپنی دعائیں مانگنے لگتے، یہ میرے ساتھ بھی اس طریقے سے شاید ہر انسان کے ساتھ ایسا ہی ہے، جب ہم اپنے الفاظ پہ دعا مانگے ہم کتنی دعا مانگ سکتے ہیں اور کتنا کہہ سکتے ہیں، رب سے کتنا کلام کر سکتے ہیں. میں اپنے آپ کے لیے مانگ لوں گا، اپنی اولاد کے لیے مانگ لوں گا، شریک حیات کے لیے مانگ لوں گا، والدین خاندان کے لیے مانگ لوں گا، صدر رئیس مانگ لوں گا، گھر مانگ لوں گا، جاب، تعلیم، صحت، سلامتی، عافیت.
ایمان کے لیے دعا مانگ لوں گا, زیارت کے لیے دعا مانگ لوں گا. یہ 10 15 20 25 دعاؤں سے زیادہ بڑھ کر نہیں ہمارے پاس کوئی کلام خدا سے کہنے کے لیے. یہ علی بن ابی طالب ہے کہ جو رب سے بات کرنے کا ایسا سلیقہ سکھلاتے ہیں کہ ہر شب جمعہ دعائے کمیل پڑھی, لیکن جیسے قرآن کی تازگی ہمیشہ باقی رہتی ہے اور وہ کبھی پرانا نہیں محسوس ہوتا, ویسے ہی علی بن ابی طالب کی دعائے کمیل ہر بار کہ یا سریع الرضا, اے اپنے بندوں سے سب سے زیادہ جلدی راضی ہو جانے والے, اور ہر بار ایک نئی تاثیر محسوس ہوتی. یہ علی بن ابی طالب کا کلام ہے. وَوِقَایَةً مِّن مُرْضِعَاتِ الْهَوَىٰ دعائے صبا میں, وَوِقَایَةً مِّن مُرْضِعَاتِ الْهَوَىٰ دعائے صبا. جب ہم نجف اشرف میں مقیم تھے تو روز صبح 9 بجے یا کبھی 10 بجے دعائے صباح حرم امیر المومنین کے مائک پر وہ الکاس کی جاتی تھی, اور صبح کو پڑھنے والی دعا میں کہتا ہوں کم از کم ایک بار زندگی میں اس کا ترجمہ ضرور پڑھیے گا. آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے مولا کائنات سمجھا رہے ہیں کہ صبح کلام کیسے کرتے ہیں. صبح اللہ کی مخلوق ہے. جب صبح ہوتی ہے تو پھول کیسے کھلتے ہیں, جب صبح ہوتی ہے تو ہوائیں کیسے چلتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا نظام ہے صبح کے وقت. دعائے صباح معرکۃ العلیٰ دعا, اور پھر اس میں امیر المومنین فرماتے ہیں وَوِقَایَةً مِّن مُرْضِعَاتِ الْهَوَىٰ إِنَّكَ قَادِرٌ عَلَىٰ مَا تَشَاءُ تُعْطِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. علی آپ پر ہماری ہزاروں جانیں قربان ہو جائیں کہ اللہ کے کلام کو اپنے کلام کے ساتھ ایسے ملا دیتے ہیں کہ جیسے کوئی فرق ہی نہیں ہے, اس لیے کہ یہ ایک ہی نور سے بہتے ہوئے دو چشمے ہیں. اللہم صلی علی محمد و محمد. وَوِقَایَةً مِّن مُرْضِعَاتِ الْهَوَىٰ پروردگار میری خواہشات نفس کو روک لے. اِنَّكَ قَادِرٌ عَلَىٰ مَا تَشَاءُ یقیناً جو تو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. تُعْطِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ جو جسے چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ تو جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. مولانا صاحب اس نے میری عزت نہیں کی, اس نے میری انسلٹ کر دی. نہ فکر نہ کریں, العزت للہ وللرسول وللمؤمنین, عزت اللہ کے لیے, رسول کے لیے, مومنین کے لیے. کوئی آپ سے آپ کی عزت کو واپس لے نہیں سکتا. پروردگار تو کسی کو عزت دیتا ہے, کسی کو ذلت دیتا ہے. بے شک تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے, اور تو دن کو رات میں بدل دیتا ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل, اور رات کو دن میں بدل دیتا ہے. وتخرج الحی من المیت, اور تو مردہ سے زندہ نکال لیتا ہے. بھی میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے, اور مردے سے زندہ نکال لیتا ہے. وترزق من تشاء بغیر حساب, اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرما دیتا ہے. کچھ کو کچھ دیتا ہے اور کچھ کو سب کچھ عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ واحد وسیلہ ہے اور سب سے بڑا وسیلہ ہے. سب سے بڑا کا مطلب یہ ہے کہ علی انبیاء سے بھی بڑھ کر آیت اللہ العظمیٰ ہے, لیکن آج فقط بعد از وفات رسول فقط ایک راستہ ہے خدا تک پہنچنے, اور وہ ہے در علی ابی طالب پر. یہ میں خطابت کے عنوان سے نہیں کہہ رہا, میں آیات قرآنی اور احادیث رسول کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں. ورنہ مجھے لائیے, میں نے عرض کر رہا ہوں نا, کسی اور مقتدر صحابی کا کوئی ایک جملہ تو لائیے کہ انہوں نے بتلایا ہو کہ خدا سے ایسے کلام کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دعائے قبیل سے آدھی کوئی دعائے چند سطریں مجھے بتلا دیجیے, یقین جانیے گا کہ اپنا ماتھا ٹیک دوں گا اگر کوئی ایسا کلام آ جائے, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ نہیں ہے ایسا کوئی کلام جو علی ابن ابی طالب نے ہمیں سکھلایا. اس طرح سے نہج البلاغہ, بھائی جب مولا کائنات کی ولایت پہ بات ہوگی تو یقیناً اس موضوع پر بھی بات ہوگی. اس میں کیسے میں گزر سکتا ہوں اسے ذکر کیے بغیر. میں تو اپنے جوان ساتھیوں سے ریکویسٹ کروں گا, بزرگوں سے میں کچھ کہہ نہیں سکتا, کہ دیکھیے نہج البلاغہ اس وقت اپلیکیشن میں اویلیبل ہے. آپ کو انگلش میں کمفرٹیبل ہے اس میں دیکھ لیجیے گا, اردو میں بھی کم از کم ویب سائٹ پہ تو ٹرانسلیشن اویلیبل ہے. مجھے نہیں پتا کہ اپلیکیشن میں اردو ٹرانسلیشن اویلیبل ہے یا نہیں نہج البلاغہ کا, لیکن آپ جس زبان میں بھی کمفرٹیبل ہے آپ اتنا کام کیجیے. نہج البلاغہ کے 3 پورشنز ہیں, خطبات,
پہلا خطبہ جو توحید کے متعلق ہے، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائل ولا یوصف ولا یوصف المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. یہ پورا خطبہ مولانا کائنات کا. اس کے بعد دوسرا جو پورشن ہے نجم البلاغہ کا، وہ لیٹرز ہیں مولانا. حاکم شام کو لیٹر لکھا، اپنے گورنرز کو لیٹر لکھے، مالک اشتر کا وہ بہت شعراء آفاق جو مولانا نے لکھا. اس کے بعد تیسرا پورشن آپ جانتے ہیں کلمات اختصار کا، شارٹ کوٹیشنز. آپ شروع کیجئے نحو البلاغہ کو شارٹ کوٹیشن سے پڑھنا، ایک جملہ 2 جملے فقط. خطبات سے شروع کریں گے ہو سکتا ہے بہت ثقیل ہو جائے، سمجھنا بڑا مشکل ہو جائے، اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نحو البلاغہ ہمارے بس کی بات نہیں، وہ بند کر دیتے. لیٹرز سے پڑھنا شروع کریں گے، بڑے لطیف ہیں لیکن اس کے لیے تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی پتا ہونا چاہیے. لیکن جب آپ کلمات اختصار پڑھیں گے، آپ کے پاس 5 منٹ، آپ اس میں سے ایک شارٹ کوٹیشن پڑھیے، 2 پڑھیے، اس پر تھوڑا سا غور کیجیے اور رکھ دیجیے پھر اس کے بعد. لیکن اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیے. یقین جانیے گا، یہ ایک طالب علمانہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ باتیں کہ جو آپ نے زندگی بھر کے اپنے 30-35 سال کے تجربے سے سیکھی ہوں گی نا، جب آپ مولا علی کا کلام پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ 1400 سال پہلے ایک بندہ خدا گزرا تھا جس نے ایک جملے میں اس بات کو بیان کر دیا تھا کہ مجھے 30 سال بعد سمجھ میں آئی تھی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اپنی زندگی کو عزیزان گرامی پروڈکٹیو بنائیے. علماء سے لوگ کہتے بھی ہیں کہ مولانا صاحب دعا کیجئے گا طول عمر کے لیے، عمر طولانی ہو. ٹھیک ہے، احادیث میں آیا بھی ہے دعا کرنی چاہیے، لیکن ایک عالم دین کے پاس ایک صاحب پہنچے، آپ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے طول عمر عطا فرمائے. تو انہوں نے کہا کہ طول عمر کے ساتھ، طول کہتے ہیں لینتھ کو، لمبائی کو نا، کہ طول عمر کے ساتھ عرض عمر کی دعا بھی تو مانگو. اگر طول عمر فقط ہے جو اللہ کے راستے پر نہیں ہے تو پھر طول عمر تو شیطان کی بھی ہے بہت. لمبی زندگی ہو جانا فقط کمال نہیں ہے، یا اللہ اس زندگی سے حاصل کیا ہوا یہ کمال. یعنی آپ دیکھیے کہ زندگیاں جن علماء کی تھی 60 برس 65 برس 70 برس گزر گئے وہ، لیکن آج تک ان کی زندگی جاری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ایسا کام کر کے گئے جو خدمت علی ابن ابی طالب میں تھا. میں شیخ عباس قمی جن کی مفاتح الجنان ہر گھر میں، ہر امام بارگاہ میں موجود ہوتی ہیں. ایک شخص ان کی زندگی کے آخر میں ان سے ملنے کے لیے گیا تھا نجف اشرف میں. تو اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں مولا رضا علیہ السلام کی زیارت میں، تو میں آپ کا بھی سلام پہنچاؤں گا. تو شیخ عباس قمی بہت بوڑھے ہو چکے تھے اس وقت، مولا علی کے حرم میں دفن ہے شیخ عباس قمی ان کے جوار میں. تو بہت زیادہ گریہ کیا شیخ عباس قمی نے اور کہنے لگے کہ میں اب 9 سال کے اس حصے میں پہنچ چکا ہوں کہ میں مولا رضا علیہ السلام کی زیارت پر یہاں سے جا نہیں سکتا، سفر نہیں کر سکتا. تو بہت ان کے دل کو شاد گزرا، بہت گریہ کی ہوئی. اب آپ ذرا غور کیجئے کیا خدمت اہل بیت کر کے گئے کہ اس وقت وہ گریہ کر رہے تھے کہ میں امام رضا کی زیارت پر جا نہیں سکتا. آج امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جو زائر جاتا ہے وہ شیخ عباس قمی کی مفاتح الجنان کو بھول کر مولا رضا کی زیارت کرتا ہے. یعنی امام رضا علیہ السلام کے زائر کی ہر زیارت کے ثواب میں شیخ عباس قمی شریک ہے. یہ شیخ صدوق ابن باغوئے محمد بن علی بن حسین بن باغوئے قمی قبرستان رحم میں مدفون ہے. ان کے والد صاحب 50 سال کے ہو گئے تھے غیبت صغریٰ کے زمانے میں. تیسرے نائب جو ہیں امام کے نائب خاص حسین بن روح نوبختی ان کی خدمت میں پہنچے، کہا کہ مولا سے کہنا کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے. تو مولا نے جواب دیا تھا کہ سیولد لک ولد مبارک، کہ تمہیں اللہ ایک بابرکت بیٹا عطا کرے گا. بابرکت یعنی جس کی زندگی ختم نہیں ہوگی، چلتی رہے گی. تو شیخ صدوق 70 سال کی عمر پائی لیکن 300 کتابیں لکھی. ان میں سے ایک من لا یعذر الفقیہ، جن کے پڑھے بغیر کوئی فتویٰ دے نہیں سکتا فقیہ. بے شمار شاگرد تربیت کیے، جن میں سے ایک تھے شیخ مفید، ان کے شاگرد تھے شیخ توسی، جنہوں نے حوض علمیہ نجف کی بنیاد رکھی. یعنی حوض علمیہ نجف میں جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ شیخ صدوق میں بھی اس کا حصہ ہے، اس میں ثواب میں وہ شریک ہے. فخر سے کہتے تھے انا ولدت بدعاء الحجہ، میں تو وہ ہوں جو حضرت حجت کی دعا سے پیدا ہوا ہوں. تو کوئی ایسا کام ہو جائے زندگی میں تو اب ذہن میں کسی کیا ہے کہ مولانا ہم تو کوئی تفسیر لکھ نہیں سکتے، ہم تو ایسی کتاب نہیں لکھ سکتے. جی ٹھیک ہے،
لیکن بچوں کی تربیت تو ولایت علی بن ابی طالب پر کر سکتا نہیں. تو بس اگر انشاءاللہ وہ تربیت ہو گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے ثواب جاری ہے، صدقہ جاری ہے. آج گفتگو اس مقام پر پہنچے کہ علی آیت اللہ العظمی، کل انشاءاللہ یہ بات اور آگے بڑھاؤں. سبحان اللہ، سبحان علی سے بڑھ کر رب کی کوئی نشانی نہیں ہے. تو جس کے پاس علی ہے اس کے پاس رب تک پہنچنے کے لیے کھلا ہوا ایک واضح روشن راستہ موجود ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بقول شاعر کے وہ دن نہ ملیں گے وہ مقدر نہ ملے گا. سن لیجیے گا چند مصرے کہہ کے میں مسائل پہ جا رہا ہوں. وہ دن نہ ملیں گے وہ مقدر نہ ملے گا، کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا. کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا. اور مل جائیں گی ایران و مصر و روم کی راہیں، الگ الگ راہیں کھلی ہوئی ہیں. مل جائیں گی ایران و مصر و روم کی راہیں، دیوار میں کعبے کی مگر در نہ ملے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات واضح ہو رہی ہے؟ دیوار میں کعبے کی مگر در نہ ملے گا. ایک منٹ مجھے معذرت کے ساتھ ایک صلوات دیجیے گا محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مل جائیں گی ایران و مصر و روم کی راہیں، دیوار میں کعبے کی مگر در نہ ملے گا. آئے ہے بڑا حساس شعر ہے. مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام. اب یہ تو میں بتا نہیں سکتا کہ کون چھپ کر کہاں رو رہا تھا اور کب رو رہا تھا، پر مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام، سونے کو مگر بستر سرور نہ ملے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سونے کو مگر بستر سرور نہ ملے گا. اور مل جائیں گے بت توڑنے والے کچھ اب بھی، مل جائیں گے بت توڑنے والے کچھ اب بھی، قدموں کو مگر دوش پیغمبر نہ ملے گا. صرف علی ابن ابی طالب. لہذا آپ میں نہج البلاغہ سے جو گزارش کر رہا تھا کہ شارٹ کوٹیشنز کو پڑھیے ضرور میرے جوان ساتھی. ایک ایک جملہ، دو جملے روزانہ. آپ محسوس کریں گے 1-2 مہینے کے اندر ہی آپ کے گوشت و خون میں ایسے مولا کا کلام مخلوط ہو جائے گا کہ جب آپ گفتگو کریں گے تو اس میں آپ کو ٹریسز محسوس ہوں گے کلام علی بن ابی طالب کے. مولا کائنات نے فرمایا، ایک جملے میں فرمایا کہ علم کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا نہ رکھنے والا بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے، اور اگر اسے کسی کی طرف منسوب کر دیا جائے تو وہ خوش بھی بہت ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. علم کے شرف کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کا نہ رکھنے والا بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے. آج بھی کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جب تک ہمارے نام کے ساتھ فلاں فلاں لقب نہیں لگے گا تو ہمارا پوسٹر نہیں بنتا. ٹھیک ہے، تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مولا کائنات ایسا لگتا ہے کہ 1400 برس پہلے جو نا ہمارے معاشرے میں ایک ایک چیز کو جھانک کے دیکھیں گے. اور علی نے پہلی بار، اسی لیے تو ابن ابی الحدید معتزلی جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی سنی عقیدے میں، نہج البلاغہ کی جو سب سے مشہور شرح ہے وہ کسی شیعہ کی لکھی ہوئی نہیں، سنی کی لکھی ہوئی ہے. اس کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں کہ میں جتنا علی کے کلام کو پڑھتا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ علی کا کلام تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق. علی کا کلام خالق کے کلام سے نیچے ہے اور ہر مخلوق کے کلام سے بالا تر. یہ ماں بہن خالق و مخلوق کی تھی. ان کی روح کو اصالہ صاحب کرتے ہوئے جناب مرحوم ریحان اعظمی صاحب وہ یہ کہا کرتے تھے کہ علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں، علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں، کہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں. یا اللہ، یا علی. لیکن نجف رسا نازا آپ کو لگانا چاہیے اس 2 مصروں کے بعد کہ آپ کی آواز انشاءاللہ شاہ نجف کے دربار تک پہنچے. علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں، کہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں، کہ اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام، اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام،
مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں. اللہم صلی علی. بس عزیزوں بات ختم کرنے لگا ہوں. روزانہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر بات ختم ہو مصائب سمیت، لیکن مجھے احساس ہے کہ میں تھوڑا سا 1 گھنٹے سے اوپر جا رہا ہوں. کل سے اور پوری کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر بات ختم ہو سکے. چونکہ آپ کی خدمت میں جب ڈائریکٹ فزیکل حاضر ہوں تو بات ایک اور ہوتی ہے. ایسا نہ ہو کہ کسی مومن کی سماعت پر گرا گزرے، تو میں چاہتا ہوں کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر بات ختم کرنے کی کوشش کروں. آپ کی سماعت سے مجھے جو آواز آ رہی ہوتی ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کیونکہ آپ بڑے ہی انشاءاللہ سے انوالو ہو کر حسن ظن رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں، تو میں کہتا چلا جاتا ہوں. آج ذکر ہے اس شہید کا کہ جو مولا علی بن ابی طالب کے داماد ہیں. مولا مسلم ابن عقیل کربلا کے پہلے شہید. یقین جانیے ذکر تو مجھے حضرت مسلم ابن عقیل کا بھی کرنا تھا. کم از کم میں چاہ رہا تھا کہ 20-25 منٹ حضرت مسلم ابن عقیل کے فضائل پہ میں بات کروں، لیکن وہ وقت نہیں بچا تھا. اگر آنسوؤں کو ایک لمحے ضبط کر کے ایک فضیلت کا جملہ سن لیں تو میرے دل کو ایک تسلی ہو جائے گی. دیکھیں علی ابن ابی طالب السلام کے بارے میں بات ہوئی. امام علی، مولا حسین اور تمام ائمہ علیہ السلام وہ اللہ کے سفیر ہیں. مولا علی کی زیارت روز عید غدیر میں جملہ موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو ہم سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیک یا مولا یا امیر المؤمنین یا امین اللہ فی ارض و سفیرہ فی خلقہ. اس علی پر سلام جو اللہ کی مخلوق میں اس کا سفیر ہے. علی اللہ کے ایمبیسڈر ہے، سفیر ہے. یعنی مجھے کہنے دیں کہ علی سفیر ہیں، حسین بھی سفیر ہیں اللہ کے، تو حسین اور مسلم کی سفارت میں ایک درجے کا فرق ہے. اللہ کے سفیر کو حسین کہتے ہیں، حسین کے سفیر کو مسلم کہتے ہیں. اور دیکھیں لاجیکل بات ہے، اس کی جتنی کنگڈم بڑی ہوگی اس کا سفیر کتنا بڑا ہوگا. حسین کے سفیر ہے مسلم. حسین کتنے عظیم ہیں. اِنَّهُ مَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ إِنَّهُ مِصْبَاحُ هُدًى وَسَفِينَةُ نَجَاةٍ. اللہ نے اپنے عرش کے دائیں طرف یہ لکھا ہوا ہے حدیث میں کہ حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، ہدایت کی کشتی بھی. وہ خالق ہونے میں یکتا ہے، حسین مخلوق ہونے میں یکتا ہے. اس حسین کے سفیر ہے مسلم ابن عقیل. حسین کا سفیر ہونا در حقیقت رسول اللہ کا سفیر ہونا ہے. اس لیے حضور نے کہا تھا حسین منی والا میں حسین. جو حسین کی سفارت لے کر جا رہا ہے در حقیقت اس کے بعد رسول اللہ کی سفارت. یا اللہ. ہماری صدوق میں روایت ہے کہ ایک بار مولا علی نے رسول اللہ سے کہا تھا کہ آپ میرے بھائی عقیل سے بڑی محبت کرتے ہیں. عقیل کے فرزند ہے نا مسلم. تو حضور نے کہا کہ واللہ انی لاحبہ حبین، کہ ہاں خدا کی قسم میں عقیل سے محبت کرتا ہوں 2 وجوہات سے. حبا لہ، میں اس لیے محبت کرتا ہوں عقیل سے کہ اے علی، سب سے پہلے تو وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، تو چونکہ عقیل آپ سے محبت کرتے ہیں لہٰذا میں عقیل سے محبت کرتا ہوں. وحبا لحب علی حب ابی طالب لہ، اور چونکہ آپ کے بابا ابو طالب بھی عقیل سے محبت کرتے تھے تو میں ابو طالب کی خاطر عقیل سے محبت کرتا ہوں. رسول اللہ کو عقیل سے محبت ہے. اور پھر حضور نے کہا وَإِنَّ وَلَدَهُ لَمَقْتُولٌ فِي مُحَبَّتِ وَلَدِكَ، اے علی عقیل کا جو بیٹا ہے نا وہ آپ کے بیٹے کی محبت میں قتل ہوگا. حضور نے حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا پہلے ہی بتلا دیا تھا. فَتَدْمَعُ عَلَيْهِ عُيُونُ الْمُؤْمِنِينَ، تو عقیل کے بیٹے پر مومنین کی آنکھیں گریا کریں. وَتُصَلِّ عَلَيْهِ مَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور عقیل کے بیٹے یعنی مسلم بن عقیل پر ملائکہ مقربین صلوات بھیجیں گے. اس کے بعد ثم بکا رسول اللہ حضرت مسلم ابن عقیل پر اتنا روئے. ابھی تو حضرت مسلم ابن عقیل دنیا میں تشریف نہیں لائے. حضرت مسلم بن عقیل پر رسول اللہ رو رہے تھے، یاد کرتے ہوئے، عقیل کو دیکھتے ہوئے یاد کرتے تھے. حتی جرت دموعهم علی صدرہ، اتنا روتے تھے کہ رسول اللہ کے آنسو ان کے سینے مطہر تک پہنچ جاتے. یا اللہ. عزیزوں آج سفیر حسین کا ماتم ہے. وہ سفیر جو کوفہ کی گلیوں میں تنہا تھا، وہ سفیر کے جن کی زیارت ہمیں امام صادق علیہ السلام نے بتلائی، زیارت کے وہی الفاظ بتلائے جو ابو الفضل عباس کی زیارت کے. جیسے عباس کو سلام کرو السلام علیکم ایھا العبد الصالح
वैसे ही मुस्लिम इब्न अकील को सलाम करो, अस्सलाम अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह। ये मेरी जिंदगी का ज़ाती तजर्बात में भी शामिल है और मैं अब्दुल्ला आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वो मोमिनीन के जो औलाद के मुतमन्नी हैं, या मसलन अल्लाह ने उन्हें बेटियां अता की हैं, बेटियां भी अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ताला का शुक्र है, लेकिन वो चाहते हैं कि बेटा भी अता हो जाए, वो मन्नत मान लें कि अल्लाह उन्हें बेटा अता करेगा तो वो अपने बेटे का नाम हजरत मुस्लिम इब्न अकील के नाम पर रखेंगे, मुस्लिम नाम रखेंगे, मोहम्मद मुस्लिम रखेंगे, मुस्लिम अली, मुस्लिम रजा, वो आप साबिका लाहिक आप खुद तय कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम रखेंगे हजरत मुस्लिम इब्न अकील के नाम पर। मोहम्मद मुस्लिम रखेंगे सबसे बेहतर। क्यों? मुस्लिम इब्न अकील के 4 बेटे थे, 2 मां के साथ करबला गए थे। बनी हाशिम के इब्तिदाई शहीदों में जो शहीद का नाम, वो मुस्लिम इब्न अकील के 2 बच्चे हैं। मां 2 बाप के साथ कूफा गए थे जो मुसैयब में शहीद। या अल्लाह, खुदा आपको मुसैयब ले जाए, इन 2 मासूम बच्चों की ज़ियारत की, और खुदा आपको कूफा ले जाए, हरम में मौला मुस्लिम इब्न अकील। या अल्लाह, तो नस्ल मुस्लिम इब्न अकील खत्म हो गई अजीजों। 2 मुसैयब में शहीद हो गए, 2 करबला में शहीद हो गए। तो अल्लाह ने हजरत के नाम में ये तासीर रखी है, जो उनके नाम पर अपनी औलाद का नाम रखेगा, अल्लाह उसकी नस्ल को बाकी रखेगा, अल्लाह उसे बेटा अता करेगा और नस्ल आगे चलेगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि तिफलान मुस्लिम का भी जिक्र हो जाए थोड़ा सा। देखिए, तिफलान मुस्लिम जो है ना, वो उम्मुल बनीन के नवासे हैं। और मोहम्मद फातिमा ज़हरा के नवासे हैं। तिफलान मुस्लिम उम्मुल बनीन के नवासे हैं। आज उम्मुल बनीन के नवासों का मातम कर लो, कुछ दिनों बाद इंशाअल्लाह फातिमा ज़हरा के नवासों का मातम कर लो। क्या शान है इस बीबी की, उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा। हमारी हजारों जाने कुर्बान हो जाए इस अजीम शान माँ पर, जिसे अल्लाह ने 4 बेटे अता की। एक हुसैन का अलमदार अबुल फजल अब्बास, 3 मजीद और बेटे थे, चारों करबला में शहीद हुए, तब शहीद हुए। एक बेटी अल्लाह ने अता की, उस बेटी का इज़्दिवाज हुआ मुस्लिम इब्न अकील के साथ। मुस्लिम इब्न अकील दामाद है बीबी उम्मुल बनीन के। मुस्लिम इब्न अकील शहीद हो गए, उनके 4 बच्चे शहीद हो गए। यानी उम्मुल बनीन वो माँ है जिसके बेटे शहीद, जिसका दामाद शहीद, जिसके नवासे शहीद, जिसकी बेटी असीर बनकर जैसे बीबी ज़ैनब कुबरा कूफा और शाम के बाजारों में फिराई गई, वैसे ही मुस्लिम इब्न अकील की ज़ौजा उम्मुल बनीन की बेटी कूफा और शाम के बाजारों में फिराई गई। बल्कि मैंने उलमा और ज़ाकिरीन से सुना है कि जब कूफा में लोग बीबी ज़ैनब को पत्थर मार रहे थे ना, तो उम्मुल बनीन की बेटी बीबी रुकैया सलामुल्लाह अलैहा, बीबी रुकैया से आज तलब कर लेना है बीबी, आज आपके शौहर का भी मातम है, आपके बच्चों का भी मातम है बीबी। बीबी रुकैया बीबी ज़ैनब के सामने आकर खड़ी हो जाती थी और मजमे से कहती थी कि ऐ लोगों, ऐ कूफे वालों, तुम्हें अली से बुग़्ज़ है ना, तुम अली से बदला लेना चाहते हो तो अली की बेटियों को मार रहे हो। देखो, बीबी ज़ैनब को ना मारो, ज़ैनब नबी की बेटी है, मैं अली की बेटी हूं, जो मार रहे हो। सुभान अल्लाह। तो ये माँ उम्मुल बनीन जिनके नवासे हैं और जिनके 4 बेटे हैं, और हजरत रुकैया जिनके 2 फर्जंद शहीद हुए हैं, 4 फर्जंद शहीद हुए हैं, 2 करबला में और 2 मुसैयब में, सब पर सलाम अजीजों। बस आप रो चुके हैं, आहिस्ते आहिस्ते तो मजलिस इख्तिताम तक अब जाने वाली है। मुस्लिम इब्न अकील जब कूफा पहुंचे थे तो 18,000 अफराद ने बैत की थी, लेकिन वो शऊरी बैत नहीं थी, और उसके बाद लोग मुस्लिम का साथ छोड़ते चले गए। एक वक्त ऐसा आया कि आखिरी जो शब थी, यानी 9 ज़िलहज को मुस्लिम की शहादत है, उससे पहले वाली शब है कि बाबुल किंदा से मुस्लिम बाहर निकले मस्जिद कूफा से। जब नमाज पढ़ा रहे थे ना, तो पीछे चंद लोग थे मगरिब की नमाज में। जब ईशा की नमाज मुकम्मल की और मुस्लिम ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था जो मुस्लिम के साथ हो। तो कूफा की गलियों में तन्हा तन्हा मुस्लिम इब्न अकील फिर रहे थे। अजीजों, मुस्लिम सफीर हुसैन है ना, तो इमाम हुसैन के मसाइब है, वही मुस्लिम इब्न अकील के मसाइब हैं। कूफा में इख्तिसार के साथ है, करबला में तफसील के साथ है, लेकिन शबाहत बहुत है। सुन लेना शबाहत। मुस्लिम गरीबुल वतन है, हुसैन भी गरीबुल वतन थे।
सुन लेना, हुसैन भी प्यासे मारे गए, 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद हुए। मुस्लिम इब्न अकील भी प्यासे दुनिया से गए, हत्ता जब पानी आया भी तो पानी को पी ना पाए, दुनिया से प्यासे तशरीफ ले गए। मुस्लिम गरीबुल वतन, हुसैन गरीबुल वतन। मुस्लिम प्यासे, हुसैन प्यासे। हुसैन का लाशा करबला में पामाल हुआ, मुस्लिम का लाशा कूफा में जानते हो कैसे पामाल हुआ? हुसैन का लाशा घोड़ों की टापों तले पामाल हुआ। कूफा में मुस्लिम की लाश के पांवों में रस्सी बंधी थी और लोग मुस्लिम की लाश को कूफा की गलियों में घसीट रहे थे। हाय रे सफीर हुसैन। अजीजों में जुमला कहना चाहता हूँ, हुसैन शहीद, मुस्लिम शहीद। हुसैन गरीब, मुस्लिम गरीब। हुसैन प्यासे, मुस्लिम प्यासे। हुसैन का लाशा पामाल, मुस्लिम का लाशा पामाल। लेकिन एक फर्क है, जब मुस्लिम शहीद हुए तो हुसैन ने कहा अब्बास जरा मुस्लिम की यतीम बच्ची को तो बुलाना। जो समझ गया उनको मेरा सलाम हो। मुस्लिम शहीद हुए, मुस्लिम की यतीमा को बुलाया। हुसैन प्यार करने लगे, आले मोहम्मद से ताल्लुक ना समझ गई, कहती है मौला आज तो आप हमें ऐसे प्यार कर रहे हैं, हमीदा नाम है मुस्लिम की यतीम बच्चे का, मौला आज तो ऐसे सर पर हाथ रखा है जैसे यतीमों के सर पर हाथ रखते हो मौला। हुसैन ने सीने से लगा कर कहा आज से तेरा बाबा हुसैन। मैं कहूंगा मौला अगर सकीना ये मंजर देख रही है तो सकीना को हटा दीजिएगा, इसलिए कि हुसैन ने मुस्लिम की यतीमा के कान में गोशवारे पहनाए। क्या बच्ची तो यतीम हो गई है, हुसैन ने खुद बकरियां पहनाई। अजीजों सकीना जब यतीम हुई कमला कहने दो, जब मुस्लिम शहीद हुए तो हुसैन ने यतीमा को तसल्ली की। जब हुसैन शहीद हुए शेबर नहीं चले तमाचे मारे। सकीना के कानों से गोशवारे किए गए। मुस्लिम को जब एक जुमला मुझे कह रहे थे कि जब वो कूफा की गलियों में तन्हा थे ना, तो एक जगह पर बैठे हुए थे तो एक मोमिन औरत ने आकर कहा था कि शख्स तुझे पता नहीं है कूफा के हालात बड़े सख्त और खराब है, यहाँ से चला जा। तो मुस्लिम सर झुकाकर बैठे रहे। फिर कहा कि तू चला जा, जाता क्यों नहीं? मैं कहता हूँ अकील के गैरतदार मुस्लिम ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। एक बताओ, मुस्लिम ने कहा जिसका कोई घर ना हो वो कहाँ जाएगा? आप अहले में से नहीं है, आपका कोई घर नहीं का? नहीं, मैं अहले मदीना से। अरे मदीना से है तो किस मोहल्ले से? क्या मोहल्ले बनी हाशिम से हो? अरे मोहल्ले बनी हाशिम से हैं। आप मेरे मौला हुसैन के सफीर हैं। कदमों में गिर के कहती है मौला मैं आपसे वाकिफ नहीं थी। मुस्लिम ने अकील को बुलाया, अपने घर में रखा और रात के वक्त बना दिया हजरत तौआ का नाम। आज जहां मुस्लिम की मजलिस होती है तौआ का जिक्र जरूर आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो इनाम दिया उस मोमिना को। लेकिन उस मोमिना का जो दामाद था इब्ने जियाद का जासूस है, इत्तला दी। सुबह के वक्त फौजें आना शुरू हुई तो मुस्लिम ने अपनी ज़रा को संभाला, तलवार को बेनियाम किया, बाहर जाना चाहते थे तो उस मोमिना ने रास्ता रोक कर कहा कि ऐ मौला आप घर में रहकर ही जिहाद कीजिए तो बेहतर है, जैसे ही बाहर जाएंगे ना दुश्मनों के दरमियान घिर जाएंगे, ये आपको चारों तरफ से मारेंगे। मुस्लिम ने कहा ये बात तो तेरी ठीक है, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैंने घर में रहकर जंग की तो तेरी चादर महफूज नहीं रहेगी। और मुस्लिम ये पसंद नहीं करता कि किसी मोमिना की चादर मुस्लिम ने अकील के सामने छीन ली जाए। बस मैं हाथों को जोड़ के अर्ज करूंगा, ऐ मौला मुस्लिम अकील, एक आम मोमिना की चादर आपके सामने छीनी जाए। ज़िंदा हुआ करबला के मैदान में शाम गरीबा अली और फातिमा की बेटियां निकल गई। सैयद सज्जाद के सामने ज़हरा की चादर को छीन लिया गया, सकीना को तमाचे मारे गए। हाय रे ज़हरा सैयद सज्जाद। ये भी रिवायत में उन्हें आंख फेंकना शुरू कर दी थी उन्हें उस मोमिना के घर पर। वखाफ अल मुस्लिम युहर्रिकून अलैहिल बैत, मुस्लिम को ये डर हुआ कि आप जला देंगे।
یہ جلا دیں گے اس مومنہ کے گھر کو، تو مسلم باہر آ گئے تاکہ مومنہ کا گھر نہ جل جائے۔ عزیزوں ایک لمحے کے لیے مدینہ چلو گے، اے مولا مسلم آپ نے مومنہ کا گھر بچا لیا۔ مدینہ میں حسین کی ماں فاطمہ زہرا کا در ایسے جلتا رہا کہ فاطمہ در و دیوار کے درمیان تھی، میخ در سیدہ میں پیوست ہو گئے۔ بس میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں۔ مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا گیا دھوکے سے، گڑھے میں گرا کر ابن زیاد کے سامنے جب پیش ہوئے، ابن زیاد کہتا ہے کہ انہوں نے سلام نہیں کیا مجھے، کمالی امیر سوا حسین، میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں ہے، میں حسین کے سوا کسی اور کو سلام نہیں کرتا۔ ابن زیاد نے غصے میں کہا کہ جاؤ دارالامارہ کی چھت پر لے کے جاؤ، مسلم کا سر قلم کر دو۔ بس ابھی تلوار چلنے والی تھی، دور سے میرے مولا نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ یہ جو دور سے حسین کو سلام کرتے ہو یہ سنت مسلم ابن عقیل ہے۔ مولا ہم بھی کربلا نہ پہنچ پائے، دور سے سلام کر رہے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ مولا ہمارا سلام قبول کیجئے گا۔ بس مسلم کا سر تن سے جدا ہوا، کوبہ میں مسلم کی لاش گھسیٹی جا رہی تھی، دو بچے محمد اور ابراہیم زندان میں تھے۔ عزیزوں مختصر کر رہا ہوں، جب محمد اور ابراہیم زندان سے نکلے تھے، اس میں کہ زندان پاک میں راستہ کھول دیا تھا، ایک نہر کے قریب پہنچے تھے، وہاں پر بھی ایک مومنہ لے کر آئی تھی، وہاں پر بھی کسی کو خبر ہوئی تھی۔ عزیزوں مسیب کے قریب محمد اور ابراہیم کے گلے تن سے جدا ہوئے تھے، یہ دو بھائی نہر کے قریب تھے، دونوں گلے لگ کر کہتے تھے اے قاتل پہلے مجھے مار دے، مجھ سے دیکھا نہ جائے گا، میرے بھائی کا سر تن سے جدا ہو۔ ایک عاشر بتا ہو گیا، خنجر کے گلے پر بھائی نے گلا رکھ دیا، بھائی کے گلے پر مسلم کے بچے شہید ہو گئے۔ زوجہ مسلم جب کربلا سے کوفہ پہنچی، دیکھا مسلم ابن عقیل کا لاشا دارالامارہ پر لٹکا ہوا ہے، دور سے کہا اے میرے والی آپ پر سلام ہو، لیکن میں پوچھنا چاہتی ہوں دو بچے جو میرے ساتھ دیے تھے وہ میں نے حسین پر قربان کر دیے، دو بچے جو آپ کے ساتھ تھے وہ کہاں ہے والی؟ ماں خبر چاہتی ہے۔ کی زوجت مسلم نے یہ پوگا ہے میرے دونوں لال کا، احوال کرو کچھ ان کا بیان ہے میرے دونوں لال کا۔ میں بستی بستی جاؤں گی اور ڈھونڈ کے ان کو لاؤں گی، اور ڈھونڈ کے ان کو لاؤں گی، بتلائیے کچھ تو ان کا نشان ہے میرے دونوں لال کا۔ بس اتنا بتا دیجئے والی دنیا تو نہیں ان سے خالی، کیا مل گئی ان کو چاہے ابا اے میرے دونوں لال کا۔ دی لاش مسلم نے یہ صدا، آخری جملہ جس کے دل میں جتنا دم ہے یا حسین کہہ کے روتا جائے، دی لاش مسلم نے یہ صدا، دے صبر کی طاقت تجھ کو خدا، ہو جائے گا تجھ پر جلد آیا ہے میرے دونوں لال کا۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ حسین 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 یہ کیسی اداسی ہے، 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 یہ کیسی ویران حویلی میں
ویران حویلی میں صغرا گھبراتی ہے، ویران حویلی میں صغرا گھبراتی ہے، ویران حویلی میں اب لوٹ کے اکبر، اب لوٹ کے اکبر بیمار بلاتی ہے، ویران حویلی میں صغرا گھبراتی ہے، ویران ویران حویلی میں صغرا پردیس گئے ایسے صغرا کی نہ یاد آئی، پردیس گئے ایسے صغرا کی نہ یاد آئی، نانا کے روضے پہ، نانا کے روضے پہ فریاد سناتی ہے، گھبراتی ہے، ویران اب لوٹ کے اکبر، اب لوٹ کے اکبر بیمار بلاتی ہے، ویران قدموں کے نشانوں کو کبھی دیکھ کے روتی ہے، قدموں کے نشانوں کو کبھی دیکھ کے روتی ہے، اصغر کا کبھی جھولا، اصغر کا کبھی جھولا بیمار جھلاتی ہے، ویران حویلی میں ویران حویلی میں ویران حویلی میں اب ان دیواروں میں دم گھٹتا صغرا کا، اب ان دیواروں میں دم گھٹتا صغرا کا، لے کے نام اکبر کا، لے کے نام اکبر کا وہ اشک بہاتی ہے، ویران ویران حویلی میں ویران الجھا ہوا برچی میں اکبر کا جگر دیکھا، الجھا ہوا برچی میں اکبر کا جگر دیکھا، اس خواب کی صغرا کو، اس خواب کی صغرا کو تعبیر رلاتی ہے، ویران اب لوٹ کے اکبر، اب لوٹ کے اکبر بیمار بلاتی ہے، ویران
نعمت غم شبیر کی گر تجھ کو خدا دے، نعمت غم شبیر کی گر تجھ کو خدا دے، نعمت غم شبیر کی گر تجھ کو خدا دے، نعمت غم شبیر کی گر تجھ کو خدا دے، دنیا کو پیام شہ مظلوم سنا دے، ماتم کی صدا سے دل باطل کو ہلا دے، پردہ جو نگاہوں پہ ہے دنیا کی ہٹا دے، گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے، ماتم شبیر بچھا دے، گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے، ہے مرد وہی کر کے جو وعدے کو نبھا دے، ایک سر کی ضرورت ہو 72 کا گلا دے، بازوئے علمدار بہنوں کی رضا دے، جو کچھ بھی ہو سب راہ محبت میں لٹا دے، اتنا دے کے بدلے میں خدا سوچے کہ کیا دے، صفے ماتم شبیر بچھا دے، گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے، گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے، دنیا میں صدا بن کے رہو حق کے پیامی، دنیا میں صدا بن کے رہو حق کے پیامی، ظالم کے مخالف رہو مظلوم کے حامی، اعمال کو کھا جاتی ہے ایمان کی خامی، ہر ایک کو ملتی نہیں سرور کی غلامی، میرے بندے میسر ہے اسے جس کو خدا دے، صفے ماتم شبیر بچھا دے، گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے، گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے، گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے، حق کیا ہے زمانے کو بتاتے ہوئے نکلو، زمانے کو بتاتے ہوئے نکلو، حق کیا ہے زمانے کو بتاتے ہوئے نکلو، پردہ رخ باطل سے ہٹاتے ہوئے نکلو، جاگے ہوئے فتنوں کو سلاتے ہوئے نکلو، سوتے ہوئے ذہنوں کو جگاتے ہوئے نکلو، نعرہ وہ کرو کفر کی دیوار جو ڈھا دے، گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا 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 دے، بدلاؤ کے شبیر سا رہبر نہ ملے گا، بدلاؤ کے شبیر سا رہبر نہ ملے گا، کونین میں ان کا کوئی ہمسر نہ ملے گا، سر نہ ملے گا، سردار جنا ساقی کوثر نہ ملے گا، اس در کے سوا کوئی در نہ ملے گا،
ماتم شبیر بچھا دے، گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے، گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے۔ ممکن نہ ہوا کر کے جو سرور نے دکھایا، ممکن نہ ہوا کر کے جو سرور نے دکھایا، خوشنودی مولا میں بھرے گھر کو لٹایا، اکبر کو اٹھایا کبھی اصغر کو سلایا، شبیر نے سردے کے زمانے کو بتایا، زندہ ہے وہی موت کی گردن کو جھکا دے، گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا 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 دے۔ کہنے کو مسلمان تھے وہ ظلم کے بانی، ظلم کے بانی، کہنے کو مسلمان تھے وہ ظلم کے بانی، مہمان بلا کر نہ دیا شاہ کو پانی، مٹی میں ملا دی علی اکبر کی جوانی، ہم شکل پیغمبر تھا وہ شبیر کا جانی، تصویر کا یہ رخ بھی زمانے کو دکھا دے، صدا رہے گا حسین کا غم، 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 یہ شور گریا یہ شور ماتم، سنی ہوئی داستان پہ ہم، ایک آبد کر ابھر رہی ہے وہ کربلا کی صدا پرغم، حسین کا غم صدا رہے گا، حسین کا غم، اٹھے جو ظلم و ستم کے جھونکے، جو ظلم و ستم کے جھونکے، سوال یہ تھا کہ کون روکے، حسین ابن علی کے در پر
کے پسو کو توڑا ہر ایک دیوار ظلم ڈھا کر بنا گیا دین کا قصر محکم سدا رہے گا حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم جفاؤں کا دل ہلا کے اٹھا جفاؤں کا دل ہلا کے اٹھا وہ قبر اصغر بنا کے اٹھا جوا کی میاں پہ مسکرا کر بدل گیا فکر نسل آدم حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم سدا رہے گا حسین کا غم سنبھل کے ٹوکے ہمیں زمانہ ہمیں سنبھل کے ٹوکے ہمیں زمانہ